السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو فٹافٹ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں ایک گاؤں تھا جس کا نام فداس تھا۔ اس گاؤں میں ایک مشہور نام کا پہلوان رکانہ رہتا تھا جو بہت طاقتور اور بڑے شریر کا تھا۔ اس زمانے میں رکانہ کو بہت شکتیشالی انسان مانا جاتا تھا، کیونکہ کشتی میں اس کے آگے کوئی نہیں ٹک پاتا تھا۔ ہر مقابلے میں اس کی طاقت کے آگے لوگ ہار مان لیتے تھے۔ اس کی بہادری کے چرچے ہر طرف تھے۔ ایک دن رکانہ اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، تبھی وہاں ایک اجنبی آیا۔ اس نے سب لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ مکہ میں ایک نبی تشریف لائے ہیں؟ ان کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ اللہ کے سچے رسول ہے اور ان پر آسمان سے ایک کتاب قرآن اتارا گیا ہے، اور ان کی بات سن کر لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ اس اجنبی کی باتیں سن کر سب لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ سب نے کہا ہمیں بھی ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ رکانہ بھی شوق میں پڑ گیا اور بول پڑا، کیا وہ سچ میں اللہ کے نبی ہے تو انہیں مجھ سے کشتی لڑنی پڑے گی، اور میں نے ان کو ہرا دیا تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ یہی سوچتے ہوئے رکانہ پہلوان اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام یزید تھا۔ وہ بھی اپنے پتا کی طرح طاقتور تھا، اور اس نے کبھی بھی کسی مقابلے میں ہار نہیں مانی تھی۔ رکانہ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا ایک آدمی ہے جسے لوگ بہت بڑا جادوگر مانتے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اس سے ایک بار ملوں جا کر اور ان کے ساتھ کشتی کروں۔ رکانہ کی یہ بات سن کر اس کا بیٹا یزید بولا، بابا میں بھی آپ کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میں بھی تو دیکھوں وہ کون ہے جو دنوں کے بعد کون ہے۔ کچھ دنوں کے بعد رکانہ اور اس کا بیٹا یزید مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لمبا سفر پار کرنے کے بعد تپتے ریگستان کو پار کرتے ہوئے آخر وہ مکہ پہنچ گئے۔ لیکن مکہ پہنچتے ہی رکانہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سی شانتی آ گئی۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ مکہ کے لوگوں کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس شہر کا ماحول اللہ کی رحمت سے مہک رہا ہو۔ مکہ کی فضا دیکھ کر رکانہ نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا یزید، مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ بہت خاص ہے۔ میں اپنے اندر ایک انوکھا سکون محسوس کر رہا ہوں۔ یزید نے بھی یہی کہا کہ میرے اندر بھی یہی چیز محسوس ہو رہی ہے۔ سکون ایسا خوشنما ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سمے انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور ان کے پاس جا کر بولا، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے؟ رکانہ نے کہا، میرا نام رکانہ ہے اور ہم بہت دور سے آئے ہیں، میں ایک مشہور پہلوان ہوں۔
یہ سن کر لوگوں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہے اور اس وقت مسجد میں موجود ہے۔ یہ سن کر رکانہ اور یزید مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک بزرگ آدمی سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکان تھی کہ دل کو سکون دینے والی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سبھی کا سواگت کر رہے تھے۔ رکانہ نے دھیان سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ یہی آدمی ہے جس کے بارے میں انہوں نے سنا تھا۔ وہ ان کے پاس گیا اور ادب سے سلام کیا۔ اے محمد، کیا آپ وہی آدمی ہیں جس کے بارے میں نے لوگوں سے سنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت نرم لہجے سے جواب دیا، وعلیکم السلام، ہاں تم نے صحیح سنا۔ تو تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ رکانہ نے گرو کے ساتھ کہا، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ میرا نام رکانہ ہے اور میں اس دور کا سب سے طاقتور پہلوان ہوں اور میں آج تک کسی کشتی میں ہارا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہا، رکانہ پہلے بیٹھو پھر ہم بات کریں گے۔ رکانہ سوچنے لگا کہ یہ شخص میرے سے کیا بات کرنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گرمی سے کہا، رکانہ اللہ سے ڈرو، تمہارے جسم میں جو طاقت ہے اسے اللہ نے دی ہے۔ جس نے تمہیں اتنا بڑا پہلوان بنایا ہے اس پروردگار کے آگے سر جھکاؤ اور اس پر ایمان لاؤ اور مجھے اس کا رسول مانو۔ رکانہ نے حیرانی سے کہا، اے محمد، آپ کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں صرف کشتی کرنے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور آپ کے پاس کوئی خاص طاقت ہے۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ سے کشتی کروں، لیکن آپ مجھے اسلام اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا، رکانہ، تم میرے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہو؟ رکانہ، تم میرے ساتھ کشتی لڑنا چاہتے ہو، لیکن یہ میرا کام نہیں ہے۔ کشتی لڑنا پہلوانوں کا کام ہے اور میں کوئی پہلوان نہیں۔ رکانہ ہنستے ہوئے یہ بات بولنے لگا، یہاں پر یہ بات سننے نہیں آیا میں۔ اے محمد، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت طاقتور ہیں اور آپ کو جادو بھی آتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ کے رسول ہیں تو اپنی طاقت سے مجھ کو کشتی میں ہرا کر دکھائیے۔ یہ حضور مسکرائے اور بولے، رکانہ، تم اتنی ضد کر رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ کشتی ایک شرط پر کروں گا۔ رکانہ نے کہا، کیا شرط ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کشتی میں میرے سے ہار گئے تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا اور مجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ماننا ہوگا۔ رکانہ یہ سن کر ہوش میں پڑ گیا کہ عام آدمی مجھ کو کیسے ہرا پائے گا۔ میری چوڑی چھاتی، مضبوط ہاتھ، مضبوط پیر اور گجب کی طاقت کے سامنے یہ معمولی سا انسان نہیں ٹک پائے گا۔ میں دنیا کا سب سے طاقتور پہلوان ہوں
اور آج تک مجھے کوئی ہرا نہیں سکا۔ یہ کیا ہرائے گا؟ یہ تو پہلوان بھی نہیں ہے، یہ میری برابری کیسے کرے گا؟ یہی سوچ کر رکانہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور گھمنڈ میں آتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط کو منظور کرتا ہوں، اور اگر مجھ کو ہرا دیتے ہو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا رسول مانوں گا اور اللہ پر ایمان لاؤں گا۔ اس کے بعد کشتی کے لیے ایک بڑا میدان بنایا گیا۔ مکہ کے آس پاس کے گاؤں علاقے کے لوگ بھی اس کشتی میں شامل ہوئے، اور ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، کیا ہوگا جب جانتے تھے کہ رکانہ اپنی طاقت کے لیے مشہور ہے، لیکن لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مقابلے کریں گے۔ صحیح سمے پر مقابلہ شروع ہوا، اور پھر آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔ جب تک کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن آن کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔